الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم قال اللہ تعالی قوا انفسکم واہلیکم نارا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته والمرأة راعية على بيت بعلها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، میں ابھی احمد آباد ہوتے ہوئے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے حضرت مولانا ثناء اللہ صاحب سے عرض کیا کہ آپ کے آج بیان فرما دیجیے، میں بھی استفادہ کروں گا اور خون لگا کر شہید ہونے کے لیے اپنے میں دعا کراؤں گا، کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ مہمان ہی بیان کرے، اگر میزبان بیان کرے تو اس میں کوئی حیث تو نہیں ہے. حضرات علماء یہاں موجود ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجیے کہ اگر کسی مسجد میں بہت سے مہمان آئے ہوئے، بڑے بڑے علامہ، بڑے بڑے قاری، مشہور حفاظ، فقہاء، محدثین، لیکن امامت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہوتا ہے؟ امام الحی ہوتا ہے، جو محلے کا امام ہے، جو مسجد کا امام ہے، وہی امامت کا زیادہ حقدار ہوتا ہے. اسی کے پیچھے لوگوں کو نماز پڑھنی چاہیے. اس لیے میں نے مولانا سے درخواست کی کہ اس حدیث سے استفادہ کرتے ہوئے کہ آپ بیان فرما دیجیے اور اخیر میں دعا کر کے میں بھی اپنی شرکت درج کرا لوں گا اس میں، کیونکہ میں کورونا سے متاثر ہوا تھا اس زمانے میں. اس کا صحت پر بہت نگیٹو اثر پڑا، تھکان بھی جلد ہو جاتی ہے اور بائی روڈ سفر کرنے میں پاؤں پر بڑھ بھی آ جاتا ہے. تو کہیں بھی میں جاتا ہوں تو اس رات آرام کر کے پھر اگلے دن بات کرتا ہوں، لیکن یہاں پہلے سے اعلان ہو گیا تھا تو میں اختصار کے ساتھ ایک دو باتیں آپ حضرات سے عرض کروں گا. میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے، تم لوگ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے متعلقین کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے. اور ایک حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ تم سب کے سب اپنے اپنے دائرے میں ذمہ دار ہو، راعی ہو، چرواہے ہو، ذمہ دار ہو. اور ذمہ دار ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اپنی بڑائی کے اظہار کے لیے آپ کہیں کہ میں اس محلے کا ذمہ دار ہوں، میں اس گاؤں کا ذمہ دار ہوں، میں اس خاندان کا، اس گھر کا ذمہ دار ہوں، بلکہ کلکم مسئول عن رعیته. جو لوگ آپ کی ذمہ داری میں ہیں، آپ کی نگرانی میں ہیں، آپ ان سب کے بارے میں جواب دیں. اللہ کے ہاں آپ سے ان سب کے بارے میں پوچھو. اگر آپ باپ ہیں تو آپ سے آپ کی بیوی کے بارے میں پوچھ ہوگی، آپ کے بیٹوں کے بارے میں پوچھ ہوگی، آپ کی بیٹیوں کے بارے میں پوچھ ہوگی، اولاد کے بارے میں پوچھ ہوگی. اگر امام ہوں تو صرف آپ سے نماز ہی کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی کہ آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھائی یا نہیں، فجر کی نماز کتنے دن چھوڑی، ظہر کی نماز کتنے دن چھوڑی. صرف یہی سوال نہیں ہوگا، بلکہ جو لوگ آپ کی ابتدا میں نماز ادا کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ سے پوچھو.
فلاں آدمی تمہارے پیچھے 10 سال سے نماز پڑھوا تھا، کبھی تم نے جاننے کی کوشش کی کہ وہ صحیح طور پر سورہ فاتحہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا ہے؟ اس کو تشہد صحیح یاد ہے یا نہیں ہے؟ دعائے قنوت اس کو یاد ہے یا نہیں ہے؟ کیا اس کی نماز سنت کے مطابق ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ اس کے لیے پوچھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الامام زامن، امام ضامن، ضامن کے معنی ذمہ دار، یعنی امام ذمہ دار ہے مقتدیوں کا۔ تو ہم لوگوں نے اس کو صرف نماز کے ساتھ جوڑ دیا کہ جو 4 رکعت نماز مقتدی ہمارے پیچھے پڑھتے ہیں ان کی نماز ہماری نماز سے جوڑی۔ اگر ہماری نماز صحیح ہوگی تو ان کی بھی صحیح ہو جائے گی، اگر ہماری نماز کسی وجہ سے فاسد ہو گئی تو ان کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ ان سے بھول نہیں ہوئی، ہم سے بھول ہوئی تو جیسے ہمیں سجدہ سہو کرنا ہوگا ہم کو بھی کرنا ہوگا، اور اگر ہم سے بھول نہیں ہوئی ان سے بھول ہو گئی تو جیسے ہم پر سجدہ سہو نہیں ہے ان پر بھی سجدہ سہو نہیں ہوگا۔ لیکن حقیقت میں دیکھیں تو یہ حدیث صرف نماز سے متعلق نہیں ہے۔ امام اپنے مقتدیوں کا، اپنے محلے کا، اپنے شہر کا، اپنی بستی کے تمام دینی کاموں کا ضامن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز ہی، لوگوں کی نماز ہی پر توجہ نہیں فرماتے، بلکہ جتنے مسائل ہیں زندگی کے ان تمام مسائل پر دھیان دیتے تھے اور اس میں امت کی اصلاح فرمایا کرتے تھے۔ اگر کسی کی میاں بیوی میں جھگڑا ہے تو اس میں بھی حضور دخل دیتے تھے، ان کو بلاتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے، رشتوں کو ٹوٹنے سے بچانے کی کوشش کرواتے تھے۔ اگر 2 آدمی پارٹنرشپ میں کاروبار کر رہے ہیں ان میں کوئی اختلاف ہو گیا اس کو بھی آپ سمجھانے کی کوشش کرتے تھے۔ اگر کسی آدمی نے قرض دے رکھا ہے، قرض دینے والے اور مقروض کے درمیان بدمزگی پیدا ہو گئی تو اس کو بھی حضور حل فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ لوگوں کے کاروباری مسائل کو بھی حل کرتے تھے۔ تو امت کے ہر فرد کو اپنے اپنے دائرے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ میں ذمہ دار ہوں، ان کے بارے میں ہم سے پوچھو۔ جیسے ہم گورنمنٹ ملازم ہوں، ہم اسکول کے ٹیچر ہوں تو ہمیں یہ خوف رہتا ہے کہ جو سبجیکٹس ہم سے متعلق ہیں، جن مضامین کا سبق اس سے متعلق ہے، اگر میں نے نہیں پڑھایا تو مجھ سے پوچھا جائے گا کہ بھائی اس مضمون کو تم نے کیوں پڑھایا، تمہارے اس مضمون میں اتنے سارے بچے کیوں فیل ہو گئے۔ اسی طرح ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے جن لوگوں پر ہمیں ذمہ دار بنایا ہے وہ بھی ہمارے لیے ایک امتحان ہے۔ اگر وہ کسی سبجیکٹ میں فیل ہو جائیں تو ان کے بارے میں بھی ہم سے پوچھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کا بیٹا ہو، بیٹی ہو تو ماں باپ کا فرض ہے کہ وہ ان کو تعلیم دلائیں، ان کی تربیت کرے، جب وہ شادی کے لائق ہو جائے ان کی شادی کر دیں۔ اور آپ نے پھر فرمایا کہ اگر ماں باپ نے شادی کرنے میں غفلت برتی، جیسے آج کل صورتحال ہے کہ لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ ذرا کاروبار اچھا ہو جائے، اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے تب اس کی شادی کریں گے، اور اس تاخیر کی وجہ سے وہ کسی گناہ میں پڑ گیا، کوئی غلط راستہ اس نے اختیار کر لیا، تو آپ نے فرمایا کہ اس لڑکے یا لڑکی کو تو گناہ ہوگا ہی، اتنے ہی گناہ اس کے ماں باپ کو۔ لڑکے یا لڑکی کو گناہ ہوگا اس لیے کہ جب وہ بالغ ہو گئے تو شریعت کے احکام کے مکلف ہیں، انہوں نے اس کی اللہ کی فرمانبرداری کا خیال نہیں رکھا،
اور ماں باپ کو اس لیے گناہ ہوگا اتنا ہی کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری کے فریضے کو انجام نہیں دیا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کئی مردوں کو لے کر جہنم میں جائے گی، باپ کو بھی لے جائے گی، شوہر کو بھی لے جائے گی، بھائی کو بھی لے جائے گی، بیٹے کو بھی لے جائے گی، کیونکہ اس نے شریعت کے خلاف راستہ اختیار کیا، نماز نہیں پڑھا، روزہ نہیں رکھا، بے پردگی میں مبتلا ہوئی، اور نہ باپ نے ٹوکا، نہ بھائی نے ٹوکا، نہ بیٹے نے اپنی ماں کی اصلاح کرنے کی کوشش کی، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ پورے سب کو لے کر دوزخ میں جائے گا۔ تو اللہ تعالی نے ہماری جو زندگی ہے، سماجی زندگی، خاندانی زندگی، اس میں ہر ایک کو دوسرے سے باندھ دیا ہے۔ ہم سب ایک دوسرے کے بارے میں جواب دیں اگر ہم نے اپنا فرض ادا نہیں کیا۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارے سماج میں برائیاں بڑھ رہی ہیں، گناہ بڑھ رہے ہیں، ظاہری عبادتیں بھی بڑھ رہی ہیں۔ پہلے مسجدیں اتنی آباد نہیں ہوتی تھیں، اتنا زیادہ حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے لوگ نہیں ہوتے تھے، لیکن گناہ کے بڑھنے کی رفتار اس سے زیادہ۔ اور یہ جو موبائل ہے، یہ تو ایک ایسا شیطان ہے، پہلے تو لوگ سمجھتے تھے کہ شیطان کو دیکھا نہیں جا سکتا، یہ بالکل نظر آنے والا شیطان جو اچھوں کو بگاڑ دیتا ہے۔ ہمارا پورا اس میں کیا دیندار اور کیا بے دین، کیا علماء کا گھرانہ اور کیا جاہلوں کا گھرانہ، کیا دعوت و تبلیغ میں لگے ہوئے لوگوں کا خاندان اور اس محنت سے الگ رہنے والوں کا خاندان۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ سارے لوگ اس میں مبتلا ہیں، اور اس کی وجہ سے گھر میں برائیاں بڑھ رہی ہیں۔ پتہ نہیں آپ کے یہاں خدا کرے ایسے حالات نہیں ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ گجرات میں، بالخصوص یہ پالنپور کے علاقے میں، اس میں دینی فضا اور پردہ کا اہتمام بمقابلہ ہندوستان کے دوسرے علاقوں کے زیادہ ہے۔ یہ بہت خوشی کی بات ہے، لیکن آج کل پورے ملک میں مسلمان لڑکیوں کے غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ جانے کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ پہلے تو بڑے شہروں میں پیش آتے تھے، بمبئی ہے، دلی ہے، بنگلور ہے، وہاں اکا دکا واقعہ پیش آتا تھا۔ زیادہ تر کالج میں پڑھنے والے لڑکے اور لڑکی وہ آپس میں گمراہ ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ چلے جاتے تھے، اور اس میں بھی اگر مسلمان لڑکا ہوتا اور غیر مسلم لڑکی ہوتی تو وہ اس کو کلمہ وغیرہ پڑھا کر ہی اپنے نکاح میں لاتا تھا، یا کسی مسلمان لڑکی کا بھی کسی غیر مسلم لڑکے سے تعلق ہو گیا تو وہ اس پر شرط رکھتی تھی کہ تم مسلمان ہو تب ہم تم سے نکاح کریں۔ مگر اب صورتحال بدل گئی، گاؤں میں، دیہاتوں میں، جہاں ہر آدمی دوسرے کو پہچانتا ہے، جہاں سارے چہرے پہچانے ہوتے ہیں، جہاں اگر ایسا کوئی واقعہ ہوا تو پورا گھر اپنے آپ میں شرمندگی محسوس کرتا ہے، اور اس کو دوسرے کا سامنا کرتے ہوئے حیا آتی ہے۔ اس ماحول میں بھی ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں کہ مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ جا رہی ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ صرف بے دین گھرانوں میں، بے نمازی گھرانوں میں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ظاہری دینداری جن گھرانوں میں ہے، جن گھرانوں میں مرد نمازی ہیں، جو بوڑھی عورتیں ہیں وہ نماز کی پابند ہیں، ان گھروں میں بھی یہ واقعات پیش آتے ہیں، بے پردگی عام ہو رہی ہے۔ آپ کبھی بازار میں جائیں اور غور کریں تو آپ کو 3 عورتیں نظر آئیں گی، پیچھے دادی ہے، بیچ میں ماں ہے، آگے پوتی ہے۔
دادی جو پیچھے ہوتی ہے وہ تو برتن ہے پوری ڈھکی چھپی، اور بیچ میں جو ماں صاحبہ ہیں ان کا چہرہ کھلا ہوا ہے، سر کے آگے کے بال کھلے ہوئے ہیں، اور سب سے آگے جو بچی ہے جو اس دادی کی پوتی ہے اس کا حال یہ ہے کہ جینس پہنے ہوئی ہے، ٹی شرٹ پہنے ہوئی ہے، بازو کھلے ہوئے ہیں، یعنی جس کو سب سے زیادہ پردہ کرنا چاہیے وہی سب سے زیادہ بے پردہ۔ ایک عورت اگر بوڑھی ہو، عمر دراز ہو، اس کے لیے پردے کے احکام میں تھوڑی سی رعایت ہے، کیونکہ فتنے کا اندیشہ کم ہو جاتا ہے، اور جو نوجوان لڑکی ہے، جوان عورت ہے، اس میں پردے کے احکام زیادہ سخت ہے، لیکن سماج کا ماحول بالکل الٹ گیا ہے۔ جو بیچاری پرانی خواتین ہیں وہ تو پورا پردہ کرتی ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ کیوں کم ہو رہا ہے آپ سوچیے، یہ تین جنریشن میں اتنا فرق کیوں آ گیا؟ یہ فرق اسی لیے آ گیا کہ پہلے لوگ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے تھے، اور آہستہ آہستہ ہم نے اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنا چھوڑ دیا۔ ہم کاروبار میں وقت دیتے ہیں، ہم دکان میں وقت دیتے ہیں، ہم اپنے ان سارے کاموں میں وقت دیتے ہیں جس سے ہم 2 روپے کو 4 روپیہ بنا سکیں، لیکن ہم اپنے بال بچوں کی تربیت پر وقت نہیں دیتے۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سیرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 24 گھنٹے کا معمول مبارک نکل گیا ہے۔ اس کو پڑھنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ عصر سے لے کر اگلی فجر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرکز توجہ آپ کا گھر ہوتا تھا، گھر والوں پر آپ کی محنت ہوتی۔ عصر کی نماز کے بعد آپ مسجد سے نکلتے، اور مسجد سے لگا ہوا ازواج مطہرات کا حجرہ تھا، ہر ایک کے گھر جاتے، تھوڑی دیر رکتے، کوئی بات کہنی ہوتی تو کوئی بات کہتے، کوئی بات قابل اصلاح محسوس کرتے تو اس پر متوجہ کرتے، ان کے کسی کام میں مدد فرما دیتے۔ کبھی ازواج مطہرات امت کے پاس مائیں کوئی چیز تیار کر کے رکھتی تو حضور اس کو تناول فرماتے۔ اسی دورے میں سیدنا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں بھی جاتے، اور جہاں کوئی بات ٹوکنے کی ہوتی وہاں ٹوکتے اور روکتے۔ جب مغرب کی نماز ہو جاتی تو جس بیوی کی باری ہوتی، جس ام المومنین کی باری ہوتی، وہاں آپ مقیم ہو جاتے، اور تمام ازواج مطہرات امت کی پاک مائیں سب وہی تشریف لے آتی، آپ کی صاحبزادی بھی وہیں آ جاتی، اور یہی نہیں بلکہ مہاجرین و انصار کی بعض دوسری خواتین بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے مستفید ہونے کے لیے وہاں پہنچ جاتی۔ روایت میں یہ بات بھی آتی ہے، کہ اگر کسی خاتون کو کوئی ایسا مسئلہ پوچھنا ہوتا جس کو مردوں کے سامنے پوچھنے میں حیا دامنگیر ہوتی، شرم محسوس ہوتی، اور وہ چاہتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ہم مسئلہ سمجھ لیں، تو پہلے سے آپ کے ازواج مطہرات سے درخواست کرتی کہ ہم اس مجلس میں بیٹھیں گے، فلاں مسئلہ آپ حضور سے پوچھ لیجیے گا، تاکہ ہم براہ راست حضور کی زبان مبارک سے اس مسئلے کا حل سن لیں۔ یہ عشاء تک یہ مجلس چلتی تھی۔ عشاء کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ فوراً آرام کے لیے چلے جاتے تھے۔ آپ نے فرمایا لا ثمر بعد العشاء، عشاء کے بعد جاگنا، بات چیت میں وقت ضائع کرنا، ہوٹل بازی کرنا، یہ درست نہیں ہے۔
کیونکہ جو آدمی عشاء کے بعد جلدی نہیں سوئے وہ جو آخری شب کے جو اعمال ہیں ان اعمال کو یا تو انجام نہیں دے سکتا یا پابندی سے انجام نہیں دے سکتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آرام فرماتے. لیکن بعض ازواج مطہرات ایسی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویاں کہ اسی سماج میں ان کے رشتہ دار بھی تھے. جیسے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ تھی، اور خالہ محرم ہوتی ہے، اور عمر بھی حضرت عبداللہ ابن عباس کی بہت کم تھی. تو حضرت عباس ان سے فرماتے تھے کہ تم آج رات اپنی خالہ کے پاس گزارو تاکہ حضور کی صحبت تم کو نصیب ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور رات کے معمول کو تم دیکھ سکو. چنانچہ وہ وہاں آ جاتے. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ایک طرف آیتی میں یا سرحانے میں سلا دیتی اور وہاں ان کی رات گزرتی. چنانچہ نماز تہجد کی جو روایت ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیونکہ انہوں نے آپ کے صحبت میں رہ کر آپ کے نماز تہجد کے اوقات اور اس کی کیفیت کو انہوں نے دیکھا، اور اسی میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا بھی حاصل کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم استنجا تشریف لے گئے، اور جب آپ واپس آ رہے تھے اس زمانے میں گھر کے اندر ہی ایک کونے میں بیت الخلا حضور نے بنوایا تھا. اس زمانے میں جو کھڈی والا بیت الخلا ہوتا تھا اس طرح کا وہ استعمال ہوتا تھا. تو جب حضور کے نکلنے کی آہٹ محسوس ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی اس جگہ رکھ دیا جہاں سے آپ نکلتے. یہ ان کی دانش مندی کی بات ہے. اگر اندر چلے جاتے تو بے پردگی ہوتی، تو وہ بھی نہیں کیا. اور اگر دور پانی رکھتے تو وہاں سے حضور باہر نکلتے، پانی تلاش کرتے، اس میں آپ کو تھوڑی ذہنی مشقت ہوتی. تو انہوں نے ایسا عمل اختیار کیا جو تہذیب و ادب کے خلاف بھی نہ ہو اور حضور مشقت سے بھی بچ جائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس عمل سے بہت خوش ہوئے اور ان کو دعا سکھائی، ان کے لیے دعا فرمائی، اللہم علمہ التاویل وفقہہ فی الدین. اے اللہ عبداللہ ابن عباس کو فہم قرآن عطا فرما اور دین میں تفقہ عطا فرما. اور ایک اور روایت میں یہ ہے کہ حضور جب نماز پڑھنے لگے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی نماز میں آپ کے بازو میں آ کر کھڑے ہو گئے. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر ایک ہی مقتدی ہو بازو میں تو امام کے پاؤں کے پاس کھڑا ہوتا ہے، تو وہ وہاں کھڑے ہو گئے. حضور ان کو پیچھے کھڑے ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آگے کھینچتے، برابر کرتے، پھر وہ ذرا پیچھے ہٹ جاتے. تو حضور نے بعد میں پوچھا کہ عبداللہ میں تم کو آگے کھینچ رہا تھا، تم پیچھے کیوں جا رہے تھے؟ کہا اللہ کے رسول میں یہ جرأت نہیں کر سکتا تھا کہ میں آپ کے برابر میں کھڑا ہوں، میں یہ جرأت نہیں کر سکتا تھا. حالانکہ عمر زیادہ نہیں تھی، 13 سال کی عمر تھی عبداللہ عباس کی جب حضور کی وفات ہوئی. ان کی یہ سمجھداری، ان کا یہ فہم، ان کا یہ ادب آپ کو بہت پسند آیا. اور اس موقع سے بھی آپ نے ایک دعا دی، اللہ یرزقک قلبا عقولا ولسانا سہولا. اللہ تعالیٰ تم کو ایسا دل و دماغ عطا فرمائے جس میں باتوں کو سمجھنے اور جذب کرنے کی صلاحیت، اور ایسی زبان عطا فرمائے جو خوب سوال کرنے والی، کیونکہ سوال اور پوچھنا یہ علم کی کنجی ہے.
تو دیکھیے معلوم یہ ہوا کہ عصر سے لے کر اور اگلی فجر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وقت اپنے گھر والوں کی تربیت میں صرف فرمایا کرتے تھے، پیار بھی کرتے تھے، ٹوکتے بھی تھے، ان کی جائز خواہش بھی پوری کرتے تھے مگر روکتے بھی تھے۔ بعض دفعہ جو چیزیں جائز ہیں ان کو بھی منع فرما دیتے تھے تربیت کے لیے۔ اب ہم اور آپ اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معمول کے روشنی میں اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم اپنے گھر کے لوگوں کی تربیت کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں، اپنی بیوی کی تربیت کے لیے، اپنے بیٹوں کی تربیت کے لیے، اپنی بیٹیوں کی تربیت کے لیے، اپنی اولاد کی تربیت کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں۔ ہم نے تو عورتوں کا کام صرف یہ سمجھ لیا کہ وہ گھر میں کھانا پکائیں اور ہم کو اچھے اچھے کھانے کھلائیں، لیکن دین کے معاملے میں ان کی تربیت، ان کی نماز کا معیار بہتر ہو، ان کی تلاوت کا معیار بہتر ہو، وہ شریعت کے احکام سے باخبر ہوں، ان کا ایمان مضبوط ہو، سنت اور بدعت کی حقیقت کو وہ سمجھیں، حرام و حلال کے بارے میں ان کو اتنا علم ہو جائے کہ کبھی حلال سے باہر ان کا قدم نہیں جا سکے، دین کے احکام پر عمل کرنے میں آخرت میں کیا فائدے ہیں اور دنیا میں کیا فائدے ہیں، اور دین کے دائرے سے باہر قدم رکھنے میں آخرت میں کیا نقصان ہے اور دنیا میں کیا نقصان ہے، ہم نے کبھی ان کو سمجھانے کی کوشش نہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اب اگر کوئی بچی خدا نخواستہ ایسا کوئی کام کر گزرے جو شریعت کے خلاف ہو اور جس کو ہم اپنی عزت کے خلاف سمجھتے ہیں تو ہم کو شکایت کرنے کا حق ہے۔ جب ہم نے ان کی تربیت ہی نہیں کی، کبھی ان موضوعات کو ان سے بات ہی نہیں کی، تو کیسے ہمیں حق ہے ان پر فکر میں؟ ہونا یہ چاہیے، ہمارے یہاں لوگ لڑکیوں سے تو تربیتی بات کرتے ہی نہیں، بچیاں جو ہیں وہ آتی ہیں بس کچھ فتویٰ لکھوان کر کے ماں باپ کے سامنے، باپ کے سامنے رکھ دیتی ہے، کوئی بات ہوئی تو منہ پر ہاتھ رکھ کر ہاں جواب دے کر چلی جاتی ہے۔ ہمیں بچوں کو بھی اور بچیوں کو بھی سمجھانا چاہیے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا کہ دیکھو ایک عمر ایسی آتی ہے جب انسان کی جسم میں تبدیلی آتی ہے، جسمانی تبدیلی کے لحاظ سے اس کی ضرورتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ابھی صرف کھانے کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، اس مرحلے میں پہنچنے کے بعد انسان کو زندگی کے شریک کی ضرورت ہے۔ یہ ایک فطری چیز ہے، یہ ایک نیچرل چیز ہے، یہ انبیاء کے ساتھ بھی ہوا ہے، صحابہ کا بھی اس پر عمل رہا ہے، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی رہا ہے، لیکن اس کے لیے بھی اسلام نے پاکیزہ حدیں مقرر کی۔ ایک لڑکے اور لڑکی کا تعلق کس طرح ہونا چاہیے، شرعاً اس میں کیا چیز، کہاں تک یہ جائز ہے اور کہاں ناجائز ہے، یہ باتیں ہم کو اپنے بچوں کو سمجھانی چاہیے، اور ماں باپ کو اعتماد میں لے کر شادی بیاہ کرنے کی کیا فائدے یہ بھی سمجھانا چاہیے۔ آج کل دیکھیے دن رات ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں، اخبار میں آتا ہے، سوشل میڈیا پر آتا ہے، جو لڑکیاں اپنے ماں باپ کو اعتماد میں لیے بغیر شادی کر لیتے ہیں، اور لڑکیاں ہی نہیں لڑکے بھی جو پیار محبت میں اپنے طور پر شادی کر لیتے ہیں، ان کا حشر بہت ہی خراب ہوتا ہے۔ میرا بھی کیونکہ دعوت فضا سے تعلق ہے، میرا تو تجربہ ہے کہ 95-96% یہ پیار محبت والی شادی چلتی نہیں، یہ کامیاب نہیں ہوتی ہے، وقتی جذبات کے تحت شادی کر لیتے ہیں اور بعد میں دونوں اس رشتے کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ مسلمان لڑکی کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ چلی جائے، یا کوئی مسلمان لڑکا کسی غیر مسلم لڑکی کو اس کے مذہب پر رہتے ہوئے لے آئے،
یہ تو خود اس کے لیے بہت بڑی مصیبت ہو جاتی ہے۔ 2-4 مہینے جب تک جذبات کی گرمی ہوتی ہے اس وقت تو یہ رشتہ اچھا لگتا ہے، اس کے بعد آدمی خود اس رشتے کے آگ میں جلنے لگتا ہے۔ میرے پاس بہت سے لوگ حیدرآباد میں، چونکہ وہ ایک بڑا تعلیمی شہر ہے اور اس کو یونیورسٹیوں کا شہر کہا جاتا ہے، ایسے واقعات بھی زیادہ پیش آتے ہیں، لوگ لے کر آتے ہیں بچوں کو، تو میں ان کو صرف دینی نقطۂ نظر سے نہیں سمجھاتا ہوں۔ بعض ماں باپ آتے ہیں، یہ بچی ہے، پتہ نہیں کس سے اس کا تعلق ہو گیا ہے، یہ بہت مصر ہے کہ میں اسی سے شادی کروں گی، تو ہم لوگ اس کو دینی نقطۂ نظر سے تو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہم کو اس سے بچنا ہے، لیکن ہمیں دوسرے انداز سے بھی اس کو سمجھانا چاہیے کہ شادی صرف ایک لڑکے اور لڑکی کا رشتہ نہیں ہوتا، یہ 2 خاندانوں کا رشتہ ہوتا ہے۔ یہ کوئی جنگل نہیں ہے کہ ایک لڑکا ایک لڑکی کو لے کر جنگل میں چلا گیا، اس کو اپنے خاندان میں رہنا ہے۔ اگر تم اس گھر میں جاؤ گی تو لڑکے سے بھی تعلق ہوگا، اس کے ماں باپ سے بھی تعلق ہوگا، اس کے بھائی بہنوں سے بھی تعلق ہوگا، تمہارا تعلق تمہارے دیور سے بھی ہوگا۔ تو شوہر فرض کر لو کہ اپنی محبت میں اندھا ہو کر تم کو لے جانا چاہتا ہے، لیکن ان سب لوگوں کا تم سے محبت کا تعلق نہیں ہوگا، وہ تم کو اجنبی محسوس کریں گے، وہ تم کو نفرت کی نظر سے دیکھیں گے، بلکہ وہ یہ سمجھیں گے کہ اس نے ہمارے بچے کو بھی بگاڑ دیا ہے، ان سے تم کو محبت نہیں مل سکے۔ پھر میں ان کو یہ بھی سمجھاتا ہوں کہ اب آگے تھوڑا سا غور کرو کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تم روزہ رکھ رہی ہو، قرآن پڑھ رہی ہو، اور جس کو تم اپنا شوہر بنانا چاہتی ہو وہ گنیش جی کی پوجا کر رہا ہے، وہ کسی بت کے سامنے سر جھکا رہا ہے، تو عید کی خوشیاں منانے کی تیاری میں ہو، وہ عید کا قائل ہی نہیں، تو کیا اس وقت تم کو اچھا لگے گا؟ جس ماحول میں تم عادی ہو اس ماحول سے ہٹ کر جو صورتحال آئے گی، کیا وہ چیز تمہارے لیے قابل قبول ہوگی؟ پھر اس سے آگے بڑھ کر دیکھو، جب تمہاری نسلیں بڑھیں گی تو عام طور پر بال بچوں کے رشتے اپنے خاندانوں میں ہوتے ہیں، یا باپ کے خاندان میں یا ماں کے خاندان میں۔ اب جب تمہارے بال بچے ہوں گے تو جو مرد کا خاندان ہے وہ بھی تمہارے بچوں کو ہاتھ لگانا نہیں چاہے گا کہ بھائی اس کی ماں تو مسلمان ہے، یہ تو دوسرے مذہب کی ہے، اور جو تمہارے خاندان کے لوگ ہوں گے مسلمان وہ بھی تمہارے بچوں سے شادی کرنا نہیں چاہیں گے، بھائی یہ تو ایک ہندو مرد کی اولاد ہے۔ تو سوچو کہ تمہارے لیے اس رشتوں کو نباہ کرنا کتنا مشکل ہے، اور پھر کل اس کے بعد جب تمہارے یہاں موت تو سب کے لیے کسی کا انتقال ہوگا، گھر میں کتنا بڑا فساد پیدا ہوگا۔ ایک گروہ کہے گا کہ ہم اس کو جلائیں گے، اور ایک گروہ کہے گا کہ عزت و احترام کے ساتھ ہم کفن پہنا کر اس کو دفن کریں گے۔ تو یہ مصیبت کہاں تک پہنچے گی؟ تو اس طرح ہمیں اپنے بال بچوں سے آج کے ماحول میں، اب وہ دور نہیں رہا کہ ہم نے کہہ دیا سب کو اس پر عمل کرنا ہے۔ اب تو آپ جانتے ہیں کہ بعض دفعہ لڑکیاں خودکشی کر لیتی ہیں اگر آپ نے زیادہ اصرار کیا، تو ہم کو اپنے بال بچوں پر وقت دینا چاہیے، ان کو لے کر بیٹھنا چاہیے، شروع سے ان کو سمجھانا چاہیے دین کی کیا اہمیت ہے، آخرت کی کیا اہمیت ہے، شریعت میں عمل کرنے میں کیا بھلائی ہے۔ اگر ہم شریعت سے باہر نکلیں گے تو اس میں ہمارے لیے آخرت میں جو نقصان ہے وہ تو ہے ہی، اس دنیا میں ہمارے لیے کتنی آزمائشیں ہیں، تب ہم اپنے سماج کو بچا سکیں گے، ہم اپنی نسلوں کو بچا سکیں گے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ بات ضروری ہے
اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے میں مختصر بات کر کے ختم کروں گا کہ آپ کے اپنے اسلامی اسکول ایسے اسکول ہوں جہاں ماڈرن ایجوکیشن بھی ہو اور بیسک اسلامک ایجوکیشن بھی ہو۔ اس لیے کہ ہمارے ملک میں جو نیو ایجوکیشن پالیسی آئی ہے، جو نئی تعلیمی پالیسی آئی ہے، اگر آپ نے اپنے بچوں کو آنکھ بند کر کے ان کے حوالے کر دیا تو وہ آدھے ہی مسلمان باقی رہیں گے، آدھے تو وہ کفر کی طرف چلے جائیں۔ اور یہ تو اس نسل کے بارے میں کہہ رہا ہوں جس سے آپ ابھی جڑے ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ 3 پشتوں میں، 3 نسلوں میں کسی سوچ کو بدلنا ہو تو 3 نسلوں میں وہ سوچ بدل جاتی ہے۔ دادا پر آپ نے محنت کی تو پوتے پر آ کر وہ سوچ مکمل ہو جاتی ہے۔ میں برطانیہ گیا، وہاں ہم کیمبرج یونیورسٹی گئے تھے، وہاں سے نکل رہے تھے، ایک مارکیٹ سے گزرے تو دیکھا کہ سائن بورڈ جو ہے اس میں ناموں کے ساتھ ال لکھا ہوا ہے، AL۔ مجھ کو اس بات پہ بڑی حیرت ہے۔ جو صاحب گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے وہ اصلاً گجراتی کے تھے وہ، تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی انگریزی زبان میں تو ال کا وہ تصور نہیں ہے، THE دا بولتے ہیں، دا فلاں دا فلاں، اس میں ہر جگہ ال کیوں ہے؟ یہ تو عربی زبان میں حرف تعریف ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ اچھا آپ نے اس کو پکڑ لیا۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ سارے لوگ وہ ہیں کہ 1948 میں جو فلسطینیوں کو اجاڑا گیا اور یہودیوں نے اس پر قبضہ کیا، اور وہ ہوا تھا برطانیہ کے حکم پر، اسی کے زیر نگرانی، تو برطانیہ نے بہت بڑی تعداد میں فلسطینیوں کو یہاں پناہ دی، ہزاروں کی تعداد، اور پھر ان پر محنت کی۔ یہ وہی فلسطینی ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کیا تھے، ان کا مذہب کیا تھا، ان کا دین کیا تھا، ان کا نام کیا تھا۔ عرب چونکہ اپنے ناموں کے شروع میں جو ان کا ٹائٹل ہوتا ہے اس میں ال استعمال کرتے ہیں، العمودی، الفلاں، تو وہ ال ان کے نام میں سر نیم کی طرح باقی رہ گیا، باقی کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے، کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں بھی اسی راستے پر چلی جائیں؟ تو اگر ہم اپنی اگلی نسلوں کو ایمان پر قائم رکھنا چاہتے ہیں، اور یہ جو شرمناک صورتحال ہے غیر مسلم لڑکوں اور لڑکیوں سے نکاح کا، اس کو ہم روکنا چاہتے ہیں، تو اپنے گھروں میں ہمیں بچوں کی تربیت پر وقت دینا چاہیے، اور ہمیں ایسے اسکول قائم کرنا چاہیے، گرلس اسکول، جس میں مسلمان بچیاں دینی ماحول کے ساتھ اور دینی معلومات کے ساتھ تعلیم حاصل کر سکیں۔ وہ زمانہ آ چکا ہے اور یہ زمانہ آگے بڑھتا چلا جائے گا کہ آپ لڑکیوں کو تعلیم سے روک نہیں سکیں گے۔ تو اب جو کام کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے لیے ایسا ماحول فراہم کیا جائے کہ وہ دین کے ساتھ جدید تعلیم حاصل کریں، ورنہ وہ کفر اور گمراہی کے حوالے ہو جائیں۔ تو بس میں اس وقت اسی پر اکتفا کروں گا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ اس وقت کا بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ مجھے پورے ملک میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، ہر جگہ یہ بات سنتے ہیں۔ پہلے تو میں سمجھتا تھا کہ بڑے شہروں میں ایسے واقعات پیش آتے ہیں، اب دیکھتے ہیں سننا ہے کہ گاؤں دیہات میں بھی ایسے واقعات پیش آتے ہیں۔ یہ بڑی افسوسناک بات ہے، اس کو روکنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، مسلم سماج پر نگاہ رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ پہلے ہم لوگوں نے اپنے بچپن میں دیکھا، خاندان کا کوئی بچہ کوئی غلطی کرتا تو خاندان کا ہر آدمی اس کو ٹوک سکتا تھا، باپ بھی ٹوکتا، چچا بھی ٹوکتا، رشتے دار بھی ٹوکتے، محلے کے بزرگ لوگ بھی ڈانٹ ڈپٹ کرتے۔ اب ایسی صورتحال ہو گئی ہے
کہ اگر کسی بچے کو کسی نے ٹوکا تو باپ لڑنے کے لیے آ جاتا ہے، اور اگر ماں باپ سے کہا گیا بھائی ذرا اپنے بچے کی خبر لو، اپنے بچی کی خبر لو، ہم نے اس کو مشکوک حالت میں دیکھا ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ اس کی اس خیر خواہ کی بات پر توجہ دے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا تم ہم کو بے عزت کرنا چاہتے ہو، تم ہم کو بدنام کرنا چاہتے ہو۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، یہ اس وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بال بچوں کی تربیت کے لیے وقت نکالیں، گھر میں رہیں، بات کریں بچوں سے، ہر بات کو ہم اپنے پیٹ میں نہیں رکھیں، جو ان کی ضرورتیں ہیں، جو ان کے حالات ہیں، ان پر بات کریں۔ ہم اپنی بچیوں کو سمجھائیں، دیکھو تمہارے لیے شریعت نے مردوں سے زیادہ گنجائش رکھی ہے، مرد زیور نہیں پہن سکتا تو پہن سکتے، مرد سونا استعمال نہیں کر سکتا تم استعمال کر سکتے، مرد شوخ رنگ کے کپڑے نہیں پہن سکتا تو پہن سکتے ہو۔ تو تمہارے لیے زیبائش و آرائش کی گنجائش شریعت نے رکھی ہے، بس جو کرو اس کو شریعت کے دائرے میں رہ کرو۔ تو اگر ہم جب تک ہم اس طرح تربیت نہ کریں اپنے بچوں کی، اپنی بچیوں کی، گھر کی عورتوں کی، ان عورتوں کی کہ جن کی گود میں بچوں کی پرورش ہوتی، جن کی گود میں بچوں کا مزاج بنتا ہے، تو ہم اپنے سماج کو بچا نہیں سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے سامنے جواب دہی سے بھی بچائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ اور مجھے اس بات سے بڑی خوشی ہوئی، شاید اس سے پہلے جب ہم آئے تھے اس علاقے میں تو میں نے کہا بھی تھا کہ یہاں بڑے پیمانے پر ہاسپٹل بھی بن رہا ہے، اسکول بھی بن رہا ہے، یہ بہت خوش آئند بات ہے۔ جب تک ہمارے اپنے اسکول نہیں ہوں گے اور اپنے ہاسپٹل نہیں ہوں گے، اس سماج میں ہم باعزت طور پر زندگی نہیں گزار سکتے۔ ہماری بچیاں اگر سرکاری اسکولوں میں پڑھنے پر مجبور ہوں یا غیر مسلم بھائیوں کے مخلوط تعلیمی اداروں میں پڑھنے پر مجبور ہوں، تو آپ لاکھ واعظ و تقریر کر لیجیے، جو فتنہ ہے وہ فتنہ تھم نہیں سکے گا۔ اس لیے مجھے چند روز پہلے بتایا مولانا فرقان صاحب نے کہ یہاں ماشاءاللہ ایک وسیع زمین میں ایک اچھا معیاری ہاسپٹل اور اسکول بنانے کا ارادہ کیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا کام ہے اور آپ سب حضرات کا اس میں تعاون ہونا چاہیے۔ اس وقت کے حالات میں ہمارے لیے مدارس تو ماشاءاللہ ہمارے ہیں، بڑی تعداد میں ہیں، اور وہ ہماری ایمان کی شہرت ہے، لیکن اس وقت ان دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، اسپتال کی جسمانی بیماری سے بچانے کے لیے اور اسلامی اسکول کی جو تعلیم کے راستے سے روحانی بیماری آتی ہے اس بیماری سے بچانے کے لیے۔ تو آپ سب حضرات اس کو بہت بڑا فریضہ سمجھیں، اور یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اللہ کرے جب وہ وقت آئے کہ یہ اسکول اور یہ ہاسپٹل عملی طور پر شریک ہو سکے اور مسلمانوں کو اس سے فائدہ ہو، تو انشاءاللہ یہ بہت بڑا قدم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو آسان فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے اور مختصر دعا آپ دعا کرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آله وبارك وسلم۔ اللهم نسألك مسألة المسكين ونبتهل عليك ابتهال المذنب الضليل وندعوك دعاء الخائف الضرير۔ اللهم نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وعلمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في الغيب عندك۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے معاشرے کو مکمل اسلامی معاشرہ بنا،
اے اللہ ہماری خواتین کو بھی اور ہمارے نوجوانوں کو بھی اور لڑکوں اور لڑکیوں سبوں کو اے اللہ دین کا فہم بھی عطا فرما، دین پر عمل کی توفیق بھی عطا فرما اور اس پر ثابت قدمی بھی عطا فرما۔ اے اللہ کفر سے، شرک سے، الحاد سے، دہریت سے، گناہوں سے، فسق و فجور سے، ہر طرح کے گناہوں سے اللہ مسلمانوں کی اور خاص کر ان کی نئی نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہاں اسکول اور ہاسپٹل کا جو ارادہ کیا گیا ہے اس میں کامیابی عطا فرما، اس کے منصوبوں کی تکمیل کے لیے غیب سے وسائل پیدا فرما۔ اے اللہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے اندر آپس میں جوڑ پیدا فرما، اختلاف اور انتشار سے حفاظت فرما۔ اے اللہ گورنمنٹ کی جو نئی تعلیمی پالیسی ہے اس کے فتنے سے ہمارے بچوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمان بچوں اور بچیوں کے غیر مسلم لڑکوں اور لڑکیوں کے ساتھ جو تعلقات کی باتیں آ رہی ہیں اے اللہ اس صورتحال کی اپنی قدرت سے اصلاح فرما۔ اے اللہ ہم کو اپنے بچوں کی تربیت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر طرح کے شرور سے ہمارے سماج کی حفاظت فرما، اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، مسلمانوں کی تجارت میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اسرائیلی ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا دے۔ اے اللہ ظالموں کو ان کے ظلم کی قرار واقعی سزا دے۔ اے اللہ ملک بھر میں مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ آئندہ جو صورتحال ہونے والی ہے اس ملک میں جو اس میں ایسی طاقتوں کو اے اللہ اقتدار ملا جو مسلمانوں کے اور اسلام کے تئیں ہمدردی کا رویہ رکھتے ہیں، اے اللہ برادران وطن کے دلوں میں اسلام کی اور مسلمانوں کی محبت پیدا فرما دے، ان کی غلط فہمیوں کو دور فرما دے، ان کی نفرتوں کو محبت و پیار سے بدل دے۔ اے اللہ ہر طرح کے شر سے حفاظت فرما اور ہر طرح کا خیر عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين۔